ناظرین السلام علیکم۔ وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ آپ کا میزبان احتشام نقوی حاضر ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے رمضان المبارک کے ماہ کے سلسلے میں جو ہم نے پروگرام مرتب کیا ہے بسلسلہ فکر و نظر کے نام سے، اور اس پہ گفتگو ہو رہی ہے مسلسل جناب مولانا سید صفی حیدر زیدی صاحب سے، اور آج کی مخصوص گفتگو بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ پر ہے جسے مولانا سے کسی نے سوال کیا تھا، اجتہاد کے بارے میں، مرجعیت کے بارے میں۔ میں اس پروگرام کو باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں تلاوت کلام پاک سے، اور جس کے لیے میں درخواست کروں گا جناب سید عفیف حسن کیلگری کینیڈا سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام انٹرنیشنل گلوبل چل رہا ہے۔ مولانا سید ہادی حسن صاحب کے فرزند اور حجت الاسلام مولانا سید صفی حیدر صاحب کے نواسے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک اور ٹرانسلیشن کے ساتھ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Successful indeed are the believers, those who humble themselves in prayer, those who avoid idle talk, those who pay alms tax, those who guard their chastity, except with their wives or those bondwomen in their possession, for then they are free from blame. But whoever seeks beyond that are the transgressors. The believers are also those who are true to their trusts and covenants, and those who are properly observant of their prayers. Those are the ones who will be awarded paradise as their own. They will be there forever. Sadaqallahu al-aliyyul azim. جزاک اللہ. اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں. ذکر مولا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں. آپ کا میزبان احتشام نقوی. اب میں درخواست کروں گا منظوم نذران عقیدت کے لیے جناب سید رضا موسوی صاحب سے، جو کہ متعلم ہیں جامع امامیہ تنظیم المکاتب، شہر لکھنؤ کے رہنے والے اور جامع امامیہ تنظیم المکاتب میں درجہ فاضل کے طالب ہیں. جیسے آپ کے علم ہے کہ تنظیم المکاتب اس وقت بر صغیر کی ملت جعفریہ کی جانی پہچانی ادارہ ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے دینی خدمات میں پیش ہے. میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس چھوٹی سی میری کاوش کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی. اور یہ رمضان کے مہینے میں جیسے کہتے ہیں وقتاً فوقتاً میں آپ کے ساتھ بیچ میں آتا رہوں گا، مگر میں اس وقت گزارش کروں گا جناب سید رضا موسوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشعار کے چند بند جناب قیصر صدیقی صاحب کے رمضان کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ میں توحید چھلکاؤ ماہ رمضان آیا ہے، میں توحید چھلکاؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے، اور خدا کی رحمتیں لایا ہے اپنے ساتھ یہ مہمان، خدا کی رحمتیں لایا ہے اپنے ساتھ یہ مہمان، اسی کی برکتوں سے گونجتا ہے نغمہ قرآن، خدا کی رحمتیں لایا ہے اپنے ساتھ یہ مہمان، اسی کی برکتوں سے گونجتا ہے نغمہ قرآن، برائے شکر جھک جاؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے. اور یہ آیا ہے تمہاری زندگی پر نور کرنے کو، یہ آیا ہے تمہاری زندگی پر نور کرنے کو، یہ آیا ہے تمہارے دل سے نفرت دور کرنے کو، یہ آیا ہے تمہاری زندگی پر نور کرنے کو، یہ آیا ہے تمہارے دل سے نفرت دور کرنے کو، سراپا پیار بن جاؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے. اور دل کعبہ تبسم ریز ہے مہمان کے آنے سے، دل کعبہ تبسم ریز ہے مہمان کے آنے سے،
مدینہ بھی سرور انگیز ہے رمضان کے آنے سے، دل کعبہ تبسم ریز ہے مہمان کے آنے سے، مدینہ بھی سرور انگیز ہے رمضان کے آنے سے، خودی چھوڑو خدا پاؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے۔ اور ماہ رمضان دلوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے، ماہ رمضان دلوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے، یہ وہ موسم ہے جس میں اور بھی ایمان نکھرتا ہے۔ ماہ رمضان دلوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے، یہ وہ موسم ہے جس میں اور بھی ایمان نکھرتا ہے۔ قریب حق چلے آؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے۔ اور یہی ہے گلشن دین نبی کے سیر کا موسم، یہی ہے گلشن دین نبی کے سیر کا موسم، گناہوں سے کرو توبہ کہ ہے یہ خیر کا موسم، یہی ہے گلشن دین نبی کے سیر کا موسم، گناہوں سے کرو توبہ کہ ہے یہ خیر کا موسم، رہے ایمان کو اپناؤ ماہ رمضان آیا ہے، رہے ایمان کو اپناؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے۔ اور دلوں کی تیرگی کو روشنی آواز دیتی ہے، دلوں کی تیرگی کو روشنی آواز دیتی ہے، جبینوں کو خدا کی بندگی آواز دیتی ہے، دلوں کی تیرگی کو روشنی آواز دیتی ہے، جبینوں کو خدا کی بندگی آواز دیتی ہے۔ عبادت کیا ہے دکھلاؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے، عبادت کیا ہے دکھلاؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے۔ اور یہ بھوک اور پیاس کی شدت مبارک ہے مسلمانوں، یہ بھوک اور پیاس کی شدت مبارک ہے مسلمانوں، خدائے پاک کی نعمت مبارک ہے مسلمانوں، یہ بھوک اور پیاس کی شدت مبارک ہے مسلمانوں، خدائے پاک کی نعمت مبارک ہے مسلمانوں، خدائی کے بھی کام آؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے، خدائی کے بھی کام آؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے۔ اور بھلا کیوں نیکیوں سے دور اتنے ہو رہے ہو تم، بھلا کیوں نیکیوں سے دور اتنے ہو رہے ہو تم، یہ موسم جاگنے کا ہے تو پھر کیوں سو رہے ہو تم، بھلا کیوں نیکیوں سے دور اتنے ہو رہے ہو تم، یہ موسم جاگنے کا ہے تو پھر کیوں سو رہے ہو تم، اٹھو بیدار ہو جاؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے، اٹھو بیدار ہو جاؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے۔ اور مقتدى سماعت فرمائے کہ تصدق صائموں کے خشک ہونٹوں پر لب کوثر، تصدق صائموں کے خشک ہونٹوں پر لب کوثر، فضا معمور ہے قرآن کے نغمات سے قیصر، فضا معمور ہے قرآن کے نغمات سے قیصر، کیے پر اپنے شرماؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے، کیے پر اپنے شرماؤ ماہ رمضان آیا ہے، خوشی سے جھوم کر گاؤ ماہ رمضان آیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید رضا موسوی سے آپ نظم سن رہے تھے، اور ہیں مسلمان پریشان رسول عربی، ہیں مسلمان پریشان رسول عربی، یہ 4 مصرے میں اپنے استاد محترم میسر لکھنوی جو آج کل پاکستان میں ہوتے ہیں انہوں نے بھیجے تھے مجھے۔ ہیں مسلمان پریشان رسول عربی، کیجئے مشکلیں آسان رسول عربی، جو مسلمان تھے ایک جان رسول عربی، جو مسلمان تھے ایک جان رسول عربی، آج ہیں دست و گریبان رسول عربی۔
اور مدینہ دل میں ہے اس کی بہار آنکھوں میں ہے، مدینہ دل میں ہے اس کی بہار آنکھوں میں، بسا ہے آل محمد کا پیار آنکھوں میں، میں نعت پڑھ کے ابھی آ رہا ہوں محفل میں سے، میں نعت پڑھ کے ابھی آ رہا ہوں محفل سے، جو دیکھتے ہو یہ عز و وقار آنکھوں میں۔ ناظرین، وقت اب ہمارے مہمان کے ساتھ بات چیت کا ہے، گفتگو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کا نام ہی گفتگو ہے۔ ایام ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں جو ہم نے پیش کیا ہے، کل کی گفتگو جہاں سے میں نے اینڈ کی تھی قبلہ سے، اور بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسکیجول میں تھا، مگر ایک ٹاپک آ گیا اور کسی کی سوال کے اوپر جوابات تھے، تو قبلہ سے میں نے ریکویسٹ کی اور قبلہ اس بات پہ تیار ہوئے کہ آج اس کو اور مزید وضاحت کریں گے۔ بات ہو رہی تھی اجتہاد و تقلید کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ احکام نازل فرمائے ہیں۔ ان احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ان احکام کا علم ہو۔ ان احکام کا علم حاصل کرنے کے لیے 3 طریقے کتاب سے ہمیں ملتے ہیں: اجتہاد، احتیاط اور تقلید۔ آج کا اہم موضوع جو ہوگا وہ تقلید کے اوپر ہوگا۔ جب انسان اپنی زندگی کا ایک خاص مرحلہ طے کر کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالی احکام پر عمل واجب ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کے اس آغاز کو بلوغ یا بلوغ تکلیفی کہتے ہیں۔ تکلیف ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ بلوغ تکلیفی کے معنی ہیں کہ اب انسان ذمہ دار ہو گیا ہے، اس پر اللہ عز و جل کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں اور فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ بلوغ کے سن تک پہنچ جانے والے انسان کو بالغ کہا جاتا ہے۔ یہ تمہیدی جملے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مولانا سے اس کے اینڈ پہ جو اختتام کا جو ٹاپک ہے مرجعیت پہ گفتگو ہوگی، تو ضروری ہے کہ مرجعیت کے گفتگو سے ہم تھوڑا سا فیس کو دیکھیں۔ ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ بالغ انسان جب اپنے تکامل کے کچھ معین مرحلوں کو پورا کر لیتا ہے تو اسلامی شریعت کے اصطلاح میں اسے بالغ کہا جاتا ہے۔ اس سن و سال تک پہنچنے سے پہلے عز و جل کی طرف سے اس پر کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی، اس کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن اللہ عز و جل اپنے رحم و کرم کے سبب اس سن و سال میں وہ جو نیک کام انجام دیتا ہے اس کا کم از کم 10 گنا ثواب اس کی نام اعمال میں لکھ کر محفوظ فرما دیتا ہے۔ جسمانی تکامل اور سن و سال کے جن مرحلے کو مکمل کر کے انسان بالغ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے خصوصی دن جو 14ویں سال میں داخل ہونے پہ ہو جاتا ہے، انسان کے بالغ ہو جانے، لڑکوں کے محتلم ہو جانے یا 16ویں سال میں داخل ہونے پر ہوتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث و ادبیات، عرب، دور جدید کے علوم، نیز اجتماعی اور معاشرتی حالات اور اس جیسے دوسرے ضروری دینی و دنیاوی علوم میں اس طرح مہارت حاصل کرے کہ مختلف مسائل کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ان کے بارے میں شرعی دلیلوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا استنباط کر سکے اور اسے اچھی طرح سمجھ کر دوسروں کو سمجھا سکے۔ جو مسلمان اس سے بہتر طریقے پر عمل نہ کر سکے اس کو احتیاط پر عمل کی کوشش کرنا چاہیے۔ مجھے کیو دیجیے کہ جب ہمارے مہمان جو مولانا سید صفی ادا صاحب آ جائیں اسکرین پہ تو مجھے کیو دیجیے تاکہ میں اپنے اس منصب سے فارغ ہو کر
ان کو خوش آمدید کو۔ اجتہاد کرنے والے عالم کو مجتہد کہا جاتا ہے، اور مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر زبانوں کے قواعد و ادبیات اور محاوروں پر تسلط کے علاوہ ان قدیم و جدید علوم و فنون اور سائنسوں کے بارے میں بھی جانتا ہو جو مسائل و معاملات کے سمجھنے اور ان کے بارے میں اللہ جل جلالہ کے حکم تک رسائی کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو پہنچا دیا، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور وہ یہیں سے جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے مرجعیت کا، تقلید، احتیاط، اس پہ جہاں کل چھوڑا گیا ہے وہیں سے آپ لیجئے انشاءاللہ۔ سامعین ویٹ کر رہے ہیں پر محمد وآل محمد صلوات مولانا سید صفی حیدر۔ السلام علیکم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ رمضان مبارک تک ہمیں حیات ملی اور دوبارہ رمضان تک آئے، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم اللہ کے مہمان ہوئے۔ ہمیشہ اسی کے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، اسی کی نعمتیں ہیں، اسی کی دی ہوئی، لیکن وہ اب اس مہینے میں ہمیں اپنا مہمان کہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی کہیں مہمان ہوتا ہے تو پھر مہمان کے لیے کچھ آداب ہیں۔ میزبان کی طرف سے اس کے لیے ہر وہ چیز فراہم ہونا جو اسے خوش کرے، اور مہمان کی تمیز اور تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میزبان کو خوش رکھے۔ مہمان کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے رکھے جہاں رکھے، اچھا مہمان وہی ہے جو فرمائشیں نہ کرے، جہاں رکھے جیسے رکھے جو کھلائے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ہماری طرف سے مہمانی یہ ہوگی کہ ہم اس سے اپنی طرف سے فرمائشیں نہ کریں، اس کی رضا پہ چھوڑیں، اور اس کی طرف سے میزبانی یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ہم اسی کی مخلوق، اسی کے حقیر بندے، اور وہ ہمیں اتنی عزت دے رہا کہ اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ مہمان کی قیمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، اور اس میں مراتب ہوتے ہیں مہمان کے۔ ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، مگر سب برابر کے مہمان نہیں ہوتے۔ جو جس مرتبے کا ہوگا اسی اعتبار سے اس کی میزبانی ہوگی۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں باپ بیٹے مہمان ہوئے، دونوں مہمان ہیں، لیکن ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے۔ تو مولا علی نے ہاتھ میں پانی لیا اور باپ کے ہاتھ دھلانا چاہے کھانے کے لیے۔ اس نے بڑی خوشامد کی کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں، لیکن مولا نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ دیکھے کہ علی اس کا بندہ ہے اور ایک بندہ دوسرے بندے کے ہاتھ دھلا رہا ہے، یعنی اپنی انکساری کا مظاہرہ کیا، جبکہ مولا مولا تھے۔ باپ کو مجبور کیا، اس نے امام نے اس کے ہاتھ دھلوائے کھانا کھانے کے لیے، لیکن جب بیٹے کی باپ کے ہاتھ دھلانے کے بعد انہوں نے پانی جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ اب تم بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ۔ اس کے بعد اس طرح کا جملہ ہے کہ باپ کے لیے باپ اور بیٹے کے لیے بیٹا، یعنی مہمان اپنے مراتب کے اعتبار سے، اپنی منزلوں کے اعتبار سے میزبان کے یہاں اس کے درجات ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ بھی، آپ بھی اپنی زندگی میں جب مہمان بلاتے ہیں تو کچھ وی آئی پیز ہوتے ہیں، کچھ وی آئی پیز ہوتے ہیں، تو یہاں اس کی طرف سے دروازہ کھلا ہے، جو چاہے اپنی انٹری وی آئی پیز میں کروا لے، جو چاہے وی آئی پی میں کروا لے، جو چاہے نارمل میں رکھے،
اور وہ بد نصیب ہے کہ جو اس کا مہمان ہونے ہی نہ پائے۔ رمضان ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچانے والا، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور میں اس کو آج کسی لمحے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن کل جہاں سے ضروری بات شروع ہوئی تھی، اور جس سے سمجھے بغیر اور جس راہ پہ آئے بغیر ہم جو کچھ بھی کریں گے سب ضائع جائے گا۔ دیکھیے، دین پر عمل دو شکلوں میں ہوتا ہے، ایک سمجھ کے کہ یہ حکم خدا ہے، اطمینان حاصل کر کے حکم خدا ہے، اور ایک وہ دلیلیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ جملہ بولا جائے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے تو یہ خود دلیل بن جاتا ہے کہ پھر اب یہاں ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے تو آپ کے یہاں ہونا نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ سیرت ہے۔ اگر عمل کسی کا نمونہ ہے ہمارے لیے تو معصومین علیہ السلام کا ہے، تو ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے معصومین کے ہاں ایسا ہوتا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا آیا ہے کہنے کا مطلب ہی ہوا کہ وہ دین نہیں رہ گیا۔ لیکن جو دین ہے اسے خالی دیکھا دیکھی کر کے، ناسمجھی کے ساتھ، بغیر کسی بصیرت اور شعور کے کچھ کر ڈالنے کی ویلو اللہ کی بارگاہ میں بالکل نہیں ہے۔ بہت مشہور ہے واقعہ، بچپن میں ہم نے مولانا فرمالی صاحب کی دینیات میں پڑھا تھا، اب تو المکاتب کی دینیات میں بھی پڑھایا جاتا ہے، مجلسوں میں ہم سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں، بنی اسرائیل میں سے کوئی عابد تھا، عبادت گزار، جو ایک جزیرے پر عبادت کے لیے چلا آیا تھا، اکیلا، بالکل پورا جزیرہ اکیلا، پورے جزیرے پر اکیلا تھا۔ تو اس نے منتخب کیا اس جزیرے کو تاکہ وہاں بیٹھ کے اطمینان سے بغیر کسی خلل کے اللہ کی عبادت کرے، اب بے حساب عبادت کرتا تھا۔ اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کو شوق پیدا ہوا کہ مالک ذرا دیکھیں تو کہ اتنی عبادت کر رہا ہے، اسے کیا اجر ملے گا۔ کثرت عبادت اصل میں معیار ہوتا تو پھر شیطان تو اتنی عبادت کر رہا تھا کہ اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ مگر بات وہی ہے کہ عبادت چند رسموں کا، چند اعمال کا، چند شکلوں کا انجام دینا نہیں ہے، بلکہ عبادت اصل میں جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی اطاعت کرنے اور اس کی بات ماننے کا نام ہے۔ جب وہ کہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، اور جب کہے قصر کرو تو قصر کرنا عبادت ہے۔ جب وہ کہے کہ نماز پوری پڑھو تو نماز پوری پڑھنا عبادت ہے۔ اور پھر ہمارا دل نہیں پورا ہو رہا، اب گاڑیاں اتنی اچھی بن گئی، سڑکیں اتنی اچھی ہو گئی، قصر کا زمانہ وہ تھا جب 22 کلومیٹر پر قصر ہو جاتا تھا، 24 کلومیٹر پر قصر ہو جاتا تھا۔ وہ جب اونٹوں سے چلتے تھے اور گھوڑوں سے، گدھوں سے چلتے تھے، یا پیدل چلتے تھے، ہوائی جہاز سے چلتے ہیں، تو یہ ہم اپنی طرف سے مصلحتیں گڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو ہمیں لگتا ہے کہ یہی مصلحت تھی اس حکم خدا کی، جب وہ مصلحت سامنے نہیں آتی تو ہم طے کر لیتے ہیں کہ اب اس حکم کی ضرورت نہیں رہے گی، اسی میں پردہ، اسی میں روزہ، اسی میں زکوٰۃ، سب اسی طرح کی تعویلیں ہمارے درمیان کرنے والے موجود ہیں۔ اس دور کا تھا، ان کو پتا ہے کہ اس دور کا تھا، اور معاذ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ دور بدلیں گے اور غربت ختم ہوگی اور حالات بدلیں گے اور حجاب مثلا ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ بہرحال وہ عابد بہت عبادت کرتا تھا، اللہ سے فرشتوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ثواب اس کا کتنا دے گا تو مالک نے کہا دیکھ لو، تو دیکھا تو بہت تھوڑا سا ثواب تھا۔ تو فرشتے حیرت میں آ گئے کہ اتنی عبادت کا اتنا تھوڑا ثواب، تو انہوں نے پوچھا مالک کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ وجہ تم خود جا کے سمجھو، جاؤ اس سے ملو، باتیں کرو، سمجھ میں آ جائے گی۔ اب وہ آئے جزیرے پر، اسے باتیں کی، عبادت کرتا رہا، جب ذرا سے موقع ملا اس سے باتیں کی، تو اس سے گفتگو شروع کی کہ تم یہاں عبادت کر رہے ہو اور بہت اچھا ہے، اور جزیرہ کیسا پایا تم نے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کیسا پایا، کیا دیکھا، کیسے سمجھا۔ تو اس نے باتیں کرتے کرتے کہا کہ اور سب بہت اچھا ہے، سبزہ ہے اور پانی ہے اور پھول پتیاں ہیں اور پھل ہیں، میوے ہیں، سب بہت اچھا ہے، بس ایک ذرا سی کمی ہے کہ اتنا سبزہ ہے، اللہ نے ایک گدھا نہیں پیدا کر دیا کہ وہ اس سبزے کو کھاتا۔ بس فرشتے سمجھ گئے کہ ان کی عبادت کی ویلو اتنی کم کیوں ہے کہ تھوڑا سا اجر ملا ہے۔
اس لیے کہ ان کی عقل چھوٹی ہے، ان کی سمجھ چھوٹی ہے دین کے بارے میں، مالک کے بارے میں ان کی سوچ ہی چھوٹی ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ مالک نے سب ٹھیک بنایا مگر ایک گدھا نہیں پیدا کیا، حالانکہ وہ خود ہی پیدا کر دیا تھا اللہ، ان کو جزیرے پہ لا کے جانشین بنا دیا تھا۔ تو دین کا شعور ہونے کے ساتھ دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رسم و رواج جو ہمارے یہاں ہوتے آیا دیکھنے کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ میں برسوں سے دوہرا رہا ہوں کہ ہم کرنے لگتے ہیں جو دیکھتے ہیں کرنے لگتے ہیں۔ آج کل واٹس ایپ پر وہ بلا آئی ہوئی ہے اعمال کی، یہ تو عمل وہ عمل، یہ چلہ وہ چلہ، یہ خواب اور وہ بشارت، اور نہ جانے کیا کیا بیان ہو رہا ہے، جیسے پورا اسلام خوابوں اور بشارتوں اور انکشافوں کا دین ہو کے رہ گیا ہے، جبکہ اسلام خوابوں اور بشارتوں انکشافوں کا دین نہیں ہے، اور اسلام دین ہے حقائق کا، عقل کا، وحی الہی سے ملے ہوئے دین کا، اور معصومین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ العامل علی غیر البصیرہ کالسائر الی السراب لا تزید سرعۃ سیرہ الا بعدا، ایک روایت میں ہے، اور لا تزید سرعۃ سیرہ الا عطشا دوسری روایت میں ہے۔ ریگستان میں اکثر ہم سفر کرتے ہیں، کبھی کبھی ریگستان جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جب شدید گرمی ہوتی ہے تو یہی جو تارکول کی سڑک ہے اس پر جب دھوپ تیز پڑتی ہے تو دور سے دھوپ کی چمک اور تارکول کچھ اس سے پگھلتا ہے تو دور سے لگتا ہے کہ وہاں گڈھا اور تھوڑا سا پانی بھرا ہے، لیکن گاڑی چلاتے رہیے وہ پانی نزدیک نہیں آتا، دور ہی رہتا ہے۔ ریگستان میں بھی چمکتے ہوئے ذرات کو دیکھ کے جب پیاسا آدمی ہوتا ہے پانی ڈھونڈنے نکلتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ پانی بھرا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، دھوپ اور روشنی کی چمک میں ذرات اس طرح چمکتے کہ پانی لگتا، اسے سراب کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر سمجھے بوجھے، بغیر شعور کے، بغیر پرکھے دیکھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو ہم سے بتایا جا رہا ہے قرآن کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے، سیرت معصومین کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے، بس جو اچھے نام سے آیا، جو کسی اچھی جگہ سے ہمیں لگا کہ اچھے مولانا صاحب ہیں، اچھے تعویذ لکھنے والے ہیں، اچھے دین سے بتانے والے، بس امام کے نام سے منسوب ہوا اور ہم دوڑ پڑے کرنے لگے، روز نئے اعمال دیے جا رہے ہیں۔ اور میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ بہت چالاکی سے دشمن ہم کو مین اسٹریم سے ہٹانے کی جو تدبیریں کر رہا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر معاملے کو دعاؤں سے اور اعمال کے ذریعے نپٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی رمضان ہی کے فضائل میں آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا آپ کو بڑی تاکید سے بتایا جائے گا کہ اتنی عمر کی گارنٹی، یہ والی نماز پڑھ لو تو سال بھر بیماری نہیں، تو اگر یہ والی نماز سال بھر بیماری نہیں اور ہر سال یہ نماز پڑھ لینے سے اتنی عمر ملنے والی، تو نہ کبھی آدمی کو موت آئے گی اور نہ کبھی آدمی بیمار ہوگا۔ یہ سب چیزیں اصل اس لیے ہے کہ قرآن مجید کا عام اعلان ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، جو کرے گا وہی پائے گا۔ تو کرے سے ہٹانے کے لیے تعویذ، دعا اور ان چلہ اور ان سب چیزوں میں بہت لگایا جا رہا ہے۔ میں بار بار اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے بے دین بناتے ہیں دشمن، اور جو بے دین نہیں بنتا اسے دین پہ رہنے دیتے ہیں، لیکن دین کے مین اسٹریم سے ہٹا کے ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں، رسم و رواج پر، چلوں پر، اس طرح کی چیزوں پر جو غیر مفید ہیں۔ میں بلا جھجک کہنا چاہتا ہوں ہمارے دینداروں میں جب شوق پیدا ہوتا ہے تو ہم سیدھے نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ اور تفسیر قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم نہج البلاغہ اور تفسیر قرآن کو سمجھ سکیں۔ ہمیں جن علماء اور فقہاء نے اس کو سمجھ کے موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے درمیان ہی بہت سے لوگ ہیں درس تفسیر دے رہے ہیں، خود بھی عربی نہیں جانتے ہیں، درس تفسیر کہہ رہے ہیں۔ تو میں بہرحال ایک بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری آپ لیکچر کہیں دینے جاتے ہیں تو اتنا ہی پڑھاتے ہیں جتنا آپ نے خود ٹھیک سے پڑھا ہو، نقل قول نہیں کریں گے۔ ہم کو سیدھے نہج البلاغہ، سیدھے صحیفہ کاملہ اور سیدھے قرآن مجید سمجھنے سے پہلے بہت مراحل طے کرنا ہے، اور ہم سے غلطیاں بہتوں کی سمجھنے میں، ہم تو عربی بھی نہیں جانتے ہیں، لہذا ضرورت اس کی ہے کہ جو علماء فقہاء جنہوں نے عمر گزاری ہے ان سب کو سمجھنے میں، سیکھنے میں، انہوں نے استفادہ کیا ہے بلاغہ سے اور صحیفہ کاملہ سے اور قرآن مجید سے، ہم ان کے استفادے کو اپنائیں، نہ یہ کہ ہم خود قابلیت کریں۔ خیر،
بات شراب کی تھی تو بے سمجھے بوجھے دین پہ عمل کی مثال امام نے دی کہ العامل علی غیر البصیرہ، دین کو سمجھے بوجھے بغیر بصیرت کے، بغیر پہچانے، بغیر سمجھداری کے، بغیر شعور کے بس کر رہے ہیں، جو دکھائی دے گیا کرنے لگے، انہوں نے کچھ بتایا وہ کرنے لگے، انہوں نے کیا وہ کرنے لگے۔ ہر سال ہمارے یہاں ایام اعزاں میں اور مختلف مواقع پر نہ جاننے کتنی نئی چیزیں ہر سال آ جاتی ہیں، کسی نے شروع کیا بس سب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہم نے کرتے دیکھا کرنے لگے، نہ سوچا نہ سمجھا کہ دین سے اس کا رشتہ کیا ہے، مذہب کا اس کا رشتہ کیا ہے، اللہ نے کام کہا ہے کہ نہیں کہا، بندے کی ایجاد ہے کہ مذہب کی ڈیمانڈ ہے، مذہب سے نکلا ہے، ہماری عادتوں سے نکلا ہے، بس کرنے لگے۔ جیسے نماز کے بعد حلقہ بنا کے مصافحے کرنا شروع ہوا، اب کرنے لگے۔ اب کسی کو خیال نہیں بھیا یہ عمل کہیں سے کسی جگہ سے نکلتا ہے کہ اس میں ثواب ہے اس طرح کرنے میں کچھ خصوصی، یا نماز کے بعد مصافحہ کرنا۔ کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو جو ہم کو مذہب میں جو کہے کہ نماز کے بعد مصافحے کا کوئی موقع ہے۔ بہت سے لوگ ہماری صرف میں کوتاہی ہے کہ مومنین اور عام مومنین جو کرنے لگتے ہیں تو اگر اس پر کچھ بات کی جائے تو ہمارے ہی جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں، کیا برا کر رہے ہیں، دعا ہی تو کر رہے ہیں، حلقہ بنا کے مصافحہ ہی تو کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس کی بہت بات کئی برسوں سے مثال مسلسل دے رہا ہوں کہ بے شک اچھا کام کر رہے ہیں، مگر میرے عزیزوں اللہ کے بتائے اچھے کام جو واجبات کی شکل میں ہیں وہ تو اتنے ہی ہیں جتنا ہر آدمی کر سکتا ہے، اور جو نہیں کر پاتا اس میں چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد مستحبات مثلا شب قدر کے اعمال ہیں، خالی تحفۃ العوام میں جتنا لکھا ہے ہم نہیں کر پاتے، ہر شب قدر میں لمبی راتوں میں نہیں کر پاتے۔ اسی طرح سے جو مفاتیح میں لکھا وہ نہیں کر پاتے، اور نہ جانے کتنے اعمال لکھے ہیں۔ تو اللہ نے مستحب واجبات تو عام آدمی کی طاقت و قوت اور کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے حساب سے رکھے ہیں، لیکن مستحبات اس نے انسان کی انتہائی درجہ گنجائش والوں کے لیے رکھے ہیں کہ جو بے حد عبادت گزار افراد ہیں، معصومین علیہ السلام یا ان کے تربیت کردہ، وہ ان سارے عبادات کو انجام دے سکیں۔ ہمارے جیسے سارے مستحبات کو بھی انجام نہیں دے سکتے، ہم تو واجبات بھی ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اب اگر اللہ نے ہمارے لیے اچھے کام واجب مستحب کی شکل میں اتنے رکھ دیے ہیں کہ جو ہم کرتے رہیں اور پورا واجب تو کر ڈالیں گے لیکن مستحب پورے نہ کر پائیں گے، تو پھر اب اگر ہم اس کے بعد اس میں اپنی طرف سے رسم و رواج بڑھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی کیسٹس میں میرے کہ میرے پاس ایک الماری ہے، ریک ہے، اس میں کتابیں رکھی ہیں، بھری ہوئی ہے ٹھسا ٹھس۔ اب 4 کتابیں اور خرید کے لے آیا، میں اس میں رکھنا چاہتا ہوں، تو میں اس میں زبردستی ٹھوس رہا ہوں کتابوں کو، تو کتاب اگر ٹھوسوں گا تو کتاب اس الماری میں اس ریک میں آ نہ پائے گی جب تک کہ 4 کتابیں اگر اندر ڈالوں گا تو 4 کتابیں دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے گریں گی۔ تو رسم و رواج اپنی جگہ چاہے اچھے ہی لگ رہے ہوں ہمیں، لیکن جب انہیں اپنی زندگی میں لائیں گے تو یا کسی واجب کو ڈھکیل کے آئیں گے یا کسی مستحب کو ڈھکیل کے آئیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں روزمرہ دیکھنے کو مل رہا، مرنے کے بعد واجبات میں ان کے قرضوں کو چکانا، مرحوم کے مالی قرض لیا ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، خمس نہ دیا ہو، حج نہ کیا ہو، پھر بدنی، اس کے بعد باری آتی ہے باقی کاموں کی، لیکن ہمارے ہاں فاتحوں پر لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں اور اس کے واجبات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو رسم ہے، رسمی دین ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ جو بے سمجھے بوجھے دین پر عمل کرنے لگے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ریگستان میں سراب کو، چمکتے ہوئے ذرات کو پانی سمجھ کے اسے پیاسا ہو اور اسے لینے دوڑے، تو دوڑتا رہے گا لیکن فاصلہ گھٹے گا نہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ 2 ہی نتیجے نکلیں گے۔ ایک نتیجہ ہوگا کہ سراب کو پانی سمجھ کے دوڑے گا تو اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا، اور دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کی پیاس بڑھتی جائے گی۔ تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ شعور کے ساتھ دین کا اپنانا ضروری ہے۔ اب شعور کے ساتھ دین اپنانے کے لیے یا تو ہمیں اتنا خود شعور ہو کہ ہم خود قرآن اور حدیث اور سیرت سے خود براہ راست دین کو سمجھ سکیں، تو یہ اجتہاد ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سمجھنے والوں سے پوچھنا جا کے، اور یہ تقلید ہے۔ اور تقلید کرنے چلتے ہیں تو ہمارے سامنے فقہا ماشاءاللہ سے بڑی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں فقہا ہیں، تو پھر اب ان میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس میں سب سے ایکسپرٹ کون ہے، اس لیے کہ ایکسپرٹ سے غلطی ہونے کا چانس کم ہوتا ہے، لہذا ایکسپرٹ کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور آخر میں 2 4 5 نام
ایسے بچ جاتے ہیں جن میں طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سارے لوگ متفق ہو جائیں ایکسپرٹس کہ ان میں سے یہی سب سے ماہر ہے، لہذا وہاں پہ آ کے مراجع کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو کل بھی بات میں نے کی تھی، آج بھی اس کی ہے کہ یہ تقلید کا بنیادی معاملہ ہے کہ ہمیں حکم خدا پہ عمل کرنا ہے، تو ادھر ادھر کی سنی ہوئی باتوں سے نہیں کرنا ہے، اطمینان حاصل کرنا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہی حکم خدا ہے، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ آدمی خود قرآن مجید سے سمجھے، حدیث سے سمجھے، روایات سے سمجھے، سیرت سے سمجھے، اور یا پھر جو بھروسے والے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ علم کے ساتھ رذالت بھی ہے، اور جس میں امام کی بتائی ہوئی قیدیں ہیں کہ ہمارے فقہا میں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، کانا سائنا لنفسہ اور حافظا لدینہ اور مطیعا لمولا ہو اور مخالفا لہوا، 4 شرطیں ہیں کہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، لالچ سے، ڈر سے، کسی چیز سے متاثر نہ ہو، پیسے کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں متاثر نہ ہو، اور اپنے نفس کی حفاظت بھی کرے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ 2 شرطیں کافی نہیں، اس کے بعد فرمایا مطیعن مخالفا لہوا، اپنے خواہشات نفس کا مخالف ہو، اور مطیعن لامر مولا، اور اپنے مولا کے حکم کا اطاعت گزار ہو۔ تو ایسے فقیہ کے دروازے پہ جانا ہے اور اس سے پوچھنا حکم خدا کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے بھائی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی کل میں نے جملہ کہا تھا کہ اجتہاد کا لفظ پیش کیا جاتا ہے، تو شہید باقر الصدر نے اس کی پوری تاریخ لکھی ہے کہ الفاظ صدیوں میں سفر کرتے ہیں تو اپنے مفہوم کو بدلتے رہتے ہیں۔ لفظ اجتہاد ایک وقت وہ تھا جب اللہ کی طرف سے جو بات معین کر کے کہہ دی گئی، جسے نص کہتے ہیں، نون اور صاد، اور جو چیز ہو اسے منصوص کہتے ہیں۔ مثلا مولا علی کا منصوص من اللہ ہونا، اللہ کی طرف سے انہیں معین کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہم آگے کھڑے ہوں، کبھی اجماع، کبھی شورا، کبھی یہ چیزیں لائیں، تو یہ اجتہاد ہے اس کے سامنے۔ اور یہ وہی ہے جو شیطان نے بھی کیا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے دلیل لایا تھا کہ میں اونچا ہوں آگ سے، یہ نیچے ہیں مٹی سے، یہ اجتہاد کہلاتا تھا۔ لیکن یہ اجتہاد اس وقت لفظ تھا، مگر اسی دور میں، حضور کے دور میں ہی لفظ اجتہاد اسی معنی میں نہیں استعمال ہوا معصومین ابتدائی ائمہ کے دور میں بھی، بلکہ لفظ اجتہاد حضور کے دور میں شدت سے عبادت کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ یعنی مجتہد وہ کہ جو شدت سے عبادت کرے، بہت زیادہ عبادت میں جد و جہد کرے اور کوشش کرے۔ تو اس وقت بھی اجتہاد اچھے معنی میں بھی تھا، برے معنی میں بھی تھا۔ بعد میں لفظ اجتہاد دھیرے دھیرے سفر کرتا ہوا یہاں تک آ گیا کہ اجتہاد کا مطلب ہوا کہ اپنی پوری طاقت کو ایمانداری کے ساتھ لگانا، جد و جہد کرنا۔ اجتہاد لفظ جہد سے آیا ہے، جہد یا جہد، طاقت لگانا، جس سے جہاد بنا اسی سے اجتہاد بنا ہے، اپنی پوری طاقت لگانا تاکہ حکم خدا کا ہم پتہ چلا سکیں۔ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ قرآن مجید سے اور معصومین کی سیرت سے اور منابع جو اس کے ہیں اور عقل سے، اور اس اتفاق قول اور اجماع علماء سے، جس اجماع سے یہ پتہ چلے کہ سارے صدر اسلام کے علماء کا ایک نظریے پر متفق ہونا، اگر ہمیں کوئی آیت اور روایت نہیں دکھائی دے رہی ہے تب بھی یہ بتاتا ہے کہ کوئی حدیث ان لوگوں کے پاس تھی جو ہزاروں لاکھوں حدیثیں ضائع ہوں، ان میں وہ ضائع ہو گئی ہے، اس وقت کے علماء کے پاس تھی، اس لیے انہوں نے یہ سب نے ایک ہی فتویٰ دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں اجماع غیر معصوم کا ایک نظریہ قائم بنانے سے عصمت نہیں آتی۔ ہمارے ہاں اجماع کا مطلب یہ ہے جو کشف قول معصوم کرتا ہے، یعنی علماء کا متفق القول ہونا بتاتا ہے کہ معصومین کا کوئی ارشاد ان کے سامنے تھا اس دور میں، آج سے 800 سال، 900 سال، 1000 سال، 1100 سال پہلے، اب ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اس وقت کے علماء کا متفق القول ہونا بتاتا ہے کہ حدیث ان کے سامنے تھی، اب وہ کھو گئی ہے، لہذا وہ اجماع بھی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے حکم خدا کے پتہ چلانے کا۔ عقل سے مراد بھی ہماری آپ کی چھوٹی سی عقل نہیں ہے، عقل سے مراد وہ کامن سینس ہے، کامن عقل ہے جو سب جگہ پائی جاتی ہے، جب وہ کامن جو سب جگہ ہوتی ہے کہ مثلا سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، امانت داری اچھی چیز ہے، خیانت بری چیز ہے۔ یہ 4 ٹھکانے اس کے تلاش کرنے کے ہیں۔ حکم خدا کے پتہ چلانے کا ذریعہ قیاس نہیں ہے کہ یہاں پہ حکم ملا اور اس کی وجہ ہم نے سوچی کہ شراب حرام ہے مثلا، یہ تو حقیقت ہے اس لیے کہ اس میں نشہ ہے۔ تو اگر اللہ نے خود کسی حکم کی وجہ بتا دی ہے جسے علت یا حکمت کہتے ہیں، اس کی طرف سے معین ہو گئی ہے، اب اگر وہ کہیں اور پائی جائے تو یہ حکم بھی وہاں منتقل ہو جائے۔ مثلا شراب حرام ہے اس لیے کہ وہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، قوت فیصلہ کو ختم کر دیتی ہے شراب۔ تو اب اگر کوئی بھی چیز ایسی ہو، چاہے شراب نہ ہو،
लिक्विड भी ना हो, लेकिन वो अगर कुव्वत फैसला को खत्म करे और अक्ल के फैसले को खत्म कर दे और डिस्कनेक्ट कर दे। मुझे डॉक्टर रिजवी साहब न्यू जर्सी में है, साहिब इल्म भी हैं, साहिब अमल भी हैं, हसनैन रिजवी साहब, मंजूर नकी साहब, उन्होंने बताया था, मुझे बहुत पहले की बात है, मुझे याद आ गया कि शराब ये करती है कि वो कुव्वत फैसला को डिस्कनेक्ट कर देती है, यानी जो अल्लाह ने रवाबित बनाए जहन के अंदर वो कुछ हिस्सों को डिस्कनेक्ट कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शराबी अगर खुशी के मूड में है तो कह लगा रहा है और हंसता ही चला जा रहा है, और अगर गमजदगी के मूड में है तो रोता ही चला जा रहा है। अब वो बस एक तार है जो चल रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो कंट्रोल से बाहर है। लिहाजा शराबी के यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाने के नतीजे में ही होता है। देखा ही होगा आपने, अब खुश हैं तो खुश हैं। हम कभी कभी इस रास्तों में निकलते हैं, गुम हो जाते हैं, दौरे तबलीगी में जाते हैं, तो रात में 10-11 बजे के बाद जब पता पूछते हैं तो एक से एक मेहरबान कभी मिल जाता है, डर लगता है उसके साथ जाते हैं, वो इतना मेहरबान, इंसानियत तारी उसके ऊपर, अरे चलिए मैं पहुंचा दूंगा। अब वो सिर्फ रास्ता बताता नहीं, पहुंचाने भी निकल जाता है। तो अब वो नेकी उस पर तारी हो गई तो उधर है, बुराई तारी हो गई तो उधर है, और सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है। तो शराब के हराम होने की इल्लत अल्लाह ने बताई, लिहाजा वो इल्लत जहां होगी कि अक्ल मगलूब हो जाए, अक्ल कुव्वत फैसला डिस्कनेक्ट हो जाए, वो हर जगह होगी। लेकिन हर जगह अल्लाह ने हिकमतें मुअय्यन नहीं की हैं। तो जब मुअय्यन नहीं की हैं तो अपनी तरफ से समझना कि इस हुक्म की मसलहत ये थी, अल्लाह ने रोजा इसलिए रखा था, उसमें तो बड़ी गुर्बत थी, भूखों लोग रहते थे, लिहाजा दौलतमंदों को भूखा रखा ताकि उन्हें भूख का एहसास हो, गरीबों की मदद करें। अब वो जमाना नहीं रह गया, लिहाजा रोजा वाजिब नहीं होगा। ये हमारे दरमियान है ये बातें, यही बातें हिजाब के लिए भी हैं और बहुत मुख्तलिफ चीजों कसर के लिए भी यही बातें हैं। तो हमने अपने दिमाग से तय कर लिया कि अल्लाह ने ये इसलिए रखा है, लेकिन अल्लाह ने नहीं बताया। तो अल्लाह ने नहीं बताया तो हम वहां खुद मसलहत तय करके फिर जहां वो दिखाई दे वहां वो हुक्म खींच के लगा दें, ले जाके लागू कर दें, ये नहीं होने वाला। इसे क़ियास कहते हैं, जो फ़िक़्ह जाफरी में हराम है। एक और चीज बहुत बढ़नी होगी मेरी गुफ्तगू, जो हमारे भाई लोग हैं जो इज्तिहाद और तकलीद के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, तो कहते हैं कि इज्तिहाद बुरी चीज है, मैंने अर्ज किया गलत है। दूसरी बात वो कहते हैं कि ये बात की इजाद है, तो मैं इस सिलसिले में वजाहत करना चाहता हूं कि कतअन बात की इजाद नहीं है। अइम्मा ताहिरीन के बिल्कुल इब्तदाई दौर में आप देखना शुरू करें, पहले इमाम, दूसरे इमाम, तीसरे इमाम तक तो इतनी उम्मत फैली नहीं थी और दूर तक फैली नहीं थी, लिहाजा सीधे जुड़ जाते थे। लेकिन जब उम्मत फैली और जोग्राफिया लिहाज से हजारों किलोमीटर में मुसलमान फैल गए, तो अब सब के लिए हर वक्त इमाम की तरफ रुजू करना मुमकिन नहीं था उस वक्त भी। आज तो हम पूरी दुनिया में फैले हैं, लेकिन हम अपने मर्जा तक व्हाट्सएप से, ईमेल से, टेलीफोन से राबिता कर लेते हैं। लेकिन मदीने में इमाम है और खुरासान में रह रहा है, ईरान में आदमी बैठा हुआ है। मदीने में इमाम है और आदमी अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। मदीने में इमाम है और आदमी ट्यूनिस में बैठा हुआ है, यूरोप में है। तो वो कहाँ इमाम के पास आएगा, तो वो क्या करे? तो अगर जरा सी तवज्जो दें हमारे भाई, तो देखेंगे कि हमारे अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में ऐसे शागिर्द तैयार किए फिक्र के सिलसिले में। अलबत्ता उन्होंने अकायद भी तैयार किए, मुनाजरे में तैयार किए, हर हुनर में तैयार किए थे। खासकर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में आप देखेंगे मुनाजरे में उन चीजों में खास करके तैयार किए थे। लेकिन हिशाम उसमें नमूना है बिल्कुल सामने। लेकिन हर दौर में तकरीबन आपने अपने ऐसे शागिर्द तैयार किए थे जिनसे कहते थे कि जाओ, मतलब कूफा दूर है मदीने से बहुत, कूफा इराक में नजफ के पास, और मदीना इतनी दूर है। तो मोहम्मद इब्न मुस्लिम से, अबान इब्न तगलिब से, इस तरह के बड़े असहाब जो फकीह हो चुके थे, जिनमें दीन का शऊर था, उनसे कहते थे कि जाओ और वहां जाके फतवा दो। यानी तेहरान से इमाम के पास मसाइल पूछने के लिए आए, तो इमाम ने कहा यहाँ क्यों दौड़ के आते हो, हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद हैं। कौन? शहजादा अब्दुल अजीम, जिन्हें हम कहते हैं इमामजादा अब्दुल अजीम हसनी, 10वें इमाम के दौर में थे। तो इमाम ने कहा उनसे पूछ लिया करो, हमारे पास ना आया करो। तो इसका मतलब ये वो लोग इतने अहम है। और आप उस असहाब के दौर में देखें तो उनमें बहसें होती थी इज्तिहादी के। जनाब अली इब्न अक़ीन ने सवाल पूछा था इमाम से कि मसा के बारे में बहस हो रही है, वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल कअबैन, सरों का मसा करो के टुकड़े का, बे पूरे सर का नहीं, सर के हिस्से का, वअरजुलकुम और अपने पैरों का मसा करो। कहां तक करो? कअबैन तक। तो कअबैन क्या है? दो लफ्ज हैं काब के लिए अरबी लुगत में। एक काब वो है जो पैर
میں پیر اٹھا کے دیکھا ہوں بری بات ہے، لیکن کیمرہ اگر آ جائے تو وہاں پہنچا دیا جائے. یہ میری انگلیاں یہاں شروع ہوتی ہیں اور یہ میرا گٹا ہے. ایک یہاں پہ لکڑی، یہاں پہ جوڑ ہے، یہ جوڑ کعب یہ بھی کہلاتا ہے اور کعب یہ بھی کہلاتا ہے. یہ بھی کعب ہے اور یہ بھی کعب ہے. بحث یہ تھی جناب علی ابن اقطین یعنی 7ویں امام کے دور میں، چھٹے امام اور 7ویں امام کے دور میں بحث یہ ہے دینداروں میں اور اس دور کے علماء ہیں گویا اصحاب یا فقہا کہ قرآن میں ہے کعبین لکھا، مسا کعبین تک کرو، تو کہاں تک کرنا کافی ہے؟ یعنی یہ بیچ کے جوڑ تک ہی کرنا کافی ہے یا آخر تک لانا لمبان میں ضروری ہے پیروں کے؟ اس کا جواب اس وقت امام نے براہ راست نہیں دیا. اس کے بعد جائے انہوں نے، امام نے ان کو وضو کا پورا طریقہ ہی لکھ دیا جو اس وقت اکثریت کا طریقہ تھا، جو بادشاہ تجدین تھا اس کا طریقہ تھا. جناب علی بن اقطین نے جھگڑا بھی نہیں کیا کہ آپ سے مسا پوچھا تھا، آپ نے ہمارا پورا وضو ہی بدل دیا. بلکہ جیسے امام نے بتایا وضو کرنے لگے، جو اس وقت کی اکثریت کا برادر اہل سنت کا طریقہ تھا. اور اس کی امام جانتے تھے علی بن اقطین کی، جو وہاں ان کے علی بن اقطین وزیر اعظم کے عہدے پہ تھے، مقرب ترین تھے ہارون کے. چغلیاں روز ہوتی تھیں کہ یہ تم کو نہیں مانتے ان کو مانتے ہیں. تو آخر وہ عاجز ہو کے اس نے ٹیسٹ کرنا چاہا، ایک دن کھانے بلائیے دیکھ لیے وضو نماز ان کی دیکھ لیجیے. تو ہارون نے کھانے بلایا، چھپ کے بیٹھ گئے پردے کے پیچھے، اور ابن اقطین سے کہا نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اب ابن اقطین گئے تو وضو کرنے لگے. تب وضو امام نے بتا دیا تھا جیسے ویسے کیا، وہی ہارون والا طریقہ. تو پردہ ہٹا کے ہارون دوڑ کے آیا، ابن اقطین گلے سے لگایا اور کہا اب میں تمہارے خلاف کسی کی کوئی شکایت نہیں مانوں گا. اس سے فوراً بعد امام طرف سے آدمی آیا کہ اب تم وہ وضو کرو جو تم کرتے تھے پہلے سے، جان بچانے کے لیے اتنے دن میں حکم دیا تھا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ 7ویں امام کے دور میں فقہا موجود ہیں جو بحث کر رہے ہیں کہ مسا کہاں تک کیا جائے. آج کبھی کبھی ہمارے حوضے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہمارے کچھ ایڈوانس لوگ ہیں جو حوض علمی قم و نجف کے فقہا کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ابھی تک یہ وضو اور نماز میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایٹم بم، اور حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے. جدید ترین مسائل میں ہمارے فقہا کے آغا سستانی، رہبر انقلاب اور تمام مراجع جدید ترین اسٹیم سیلز اور مریخ پہ جانا اور چاند پہ جانا، جتنے مسائل ہیں، اور کرۂ جنوبی اور کرۂ شمالی پہ رہنا، اور جتنے مسائل ہیں سب میں وہ جوابات دے رہے ہیں. بے خبر بالکل نہیں ہے، ہماری بدگمانی ہے. بلکہ انہوں نے وہ لیب کھول رکھے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان چیزوں کی تحقیق کے لیے، اور ان کے پاس وہ وسائل بھی ہیں. سمجھتے ہیں کہ اکثر بات دانشور مذاق اڑاتے ہیں ہمارے اپنے درمیان سے، ارے صاحب ابھی یہی نہیں طے کر سکے کہ مسا کیسے کرنا، ابھی یہی نہیں طے کر سکے کہاں تک مستحب ہے کہاں تک واجب ہے. تو میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 7ویں امام کا دور ہے، 6 امام گزر چکے ہیں، جعفر صادق بھی گزر چکے ہیں، فقہ جعفری کہلاتی ہے، مگر علی بن اقطین کا دور آیا تو ابھی یہ نہیں طے کر سکے ہیں کہ مسا پورے پیر کا کیا جائے گا یا بیچ کے جوڑ تک کا کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں کہ طے نہیں کر سکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نسل میں جب علم بڑھے گا، عقل بڑھے گی، تو اس وقت کے حالات کے تحت ان کی ڈیوٹی لگائی جائے گی کہ دین کو سمجھو، اور اب آج کے تناظر میں دین کے احکام کو اپنے علم کے سہارے اس کا پتہ چلاؤ. میری گفتگو بہت طولانی ہو گئی اور شاید بعض باتیں ممکن ہے ضروری نہ بھی رہی ہوں کہنا، لیکن میں نے تلمکان کوشش کی کہ جو بنیادی دلیل ہے کہ تقلید کیوں ضروری وہ بتا دوں، اور جو نظام اجتہاد و تقلید پہ اعتراضات ہیں بڑے بڑے ان کا جواب دے سکوں. اب اس کے بعد میں چپ ہوتا ہوں. احتشام صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس سوال سے مربوط، اس گفتگو سے مربوط اور اجزاء سوالات جو ان کے دماغ میں ہوں یا پوچھے گئے ہوں وہ رکھیں سامنے. شکریہ، بہت بہت قبلہ، بہت ہی مناسب طریقے سے آپ نے کم وقت میں ساری چیزیں بیان کی ہیں. یقیناً یہ چیپٹر ایسا ہے کہ اس میں دل چاہتا ہے کہ آپ سناتے رہیں، ہم سنتے رہیں، مگر اس میں صرف آج سامعین کے لیے مرجعیت کے اوپر جو ہے کہ ہمارے مرجع جو ہیں اس وقت میرے خیال ہے 6 سے زیادہ ہی ہوں گے، تو یہ کیوں ہے، ایک کیوں نہیں ہوتا اس کے اوپر بتا دیجیے. اس میں آپس میں اتفاق کیوں نہیں ہے کہ ایک ایران سے اور ایک عراق سے اور ایک فلاں جگہ سے ایک فلاں جگہ سے؟ جی میں نے ابھی گفتگو میں بات عرض کر دی تھی کہ جب ہم جائیں گے ایکسپرٹ کے پاس، وکیل ہم ڈھونڈنے گئے، میں نے کل مثال بھی دی تھی، آج بھی پھر عرض کیا کہ اصل اس وقت ہمارے پاس ہمارے ملک میں حجاب کا مسئلہ کھڑا ہوا، اور کرناٹک ہائی کورٹ میں ہماری مسلم بچیاں گئیں اور وہاں کے محترم جج حضرات نے
یوسف علی صاحب جو انگلش کا ترجمہ انہوں نے قرآن مجید کی کیا، جو عالم دین نہیں تھے اور جن کے رشتے بھی سارے دینوں میں تھے، اور ان کے قرآن سے پڑھ کے طے کر دیا کہ اسلام میں پردہ لازمی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں ہمیں سپریم کورٹ میں جا کے اپنی بات کہنا ہے کہ نہیں اسلام میں پردہ لازمی ہے، یا مثلا ہمارے حقوق ہیں، ہمارا یہاں کا دستور العمل اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پہ عمل کریں، ہر ایک اپنے دین پہ عمل کر سکتا ہے، ہمارا دین ہم سے یہ کہہ رہا ہم کریں گے۔ یہ جج کا کام نہیں ہے وہ طے کرے کہ آپ کا دین، ہندو دین کیا کہہ رہا ہے، سنی دین کیا کہہ رہا ہے، شیعہ کیا کہہ رہا اور عیسائی دین کیا کہہ رہا ہے، یہ طے کرنا اس دین کے علماء کا کام ہے، ججز کا کام نہیں ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ مثلا یہ بات جا کے کہنا یا جو بھی کہنا ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اب اس کے لیے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بیسٹ وکیل رکھے جائیں، تو بیسٹ وکیل جو ہم سپریم کورٹ ڈھونڈ رہے ہیں، تو 1.5 مہینے زیادہ مدت ہو گئی ہے، پورے ملک کے ہم ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں۔ تنظیم کیا ہے؟ بس آپس میں دوستانے مشورے کرتے رہتے ہیں، اور کون سب سے مضبوط اور اچھا وکیل ہے یہ طے کرنے میں بہت وقت لگ گیا، اور کبھی کبھی نہیں طے ہو پاتا کہ بھائی سب سے بڑا وکیل سپریم کورٹ کا یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں 8-10 نام بڑے اتنے ہیں جو ان میں یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سب سے بڑا ہے۔ ایکسپرٹ ہزاروں وکیل ہیں، ہزاروں وکیلوں میں کچھ بڑے وکیل ہیں، ان بڑے وکیلوں میں بھی 4-5 ایسے آ جاتے ہیں جس میں اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اس میں کون سب سے بڑا، لہذا اس میں کچھ لوگوں کا نظریہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں، کچھ کا یہ ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑا ایکسپرٹ ماہر ہے، یہ سب سے ایکسپرٹ اور ماہر ہے۔ تو فقہا کا معاملہ بھی ہے کہ فقہا تو ہمارے پاس چند نہیں ہیں، ہزاروں ہیں۔ درس خارج میں جو کہہ رہے ہیں وہ سب فقیہ ہیں، اور جو درس خارج میں بیٹھ رہے ہیں ان میں بھی بہت بڑی تعداد میں فقیہ ہوتے ہیں۔ ہم تو فقیہ تب سمجھتے ہیں آدمی کو جب وہ رسالہ لکھ دیتا ہے، رسالہ وہ تب لکھتا ہے جب وہ اتنا پہچانا جا چکا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تقلید کرنے لگتے ہیں، اس سے پوچھنے لگتے ہیں، تب وہ مجبور ہو کے رسالہ لکھتا ہے۔ ورنہ فقہا تو ہمارے پاس اس وقت سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں کی تعداد میں ہوں جب اور باقی جگہوں پہ ملا کے، تو تعداد بڑی ہے۔ اب ان بڑی تعداد میں چھانٹے چھانٹے ماہر ترین آخر میں 2 4 5 6 لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اس میں انڈیا، پاکستان اور عراق اور ایران کا مسئلہ نہیں ہے، عراق سے بھی ہے، ایران ہمیشہ ہوتے رہے، عراق سے، ایران سے، کبھی افغانستان سے، اس وقت پاکستان سے بھی، ہمارے دور میں ہندوستان سے بھی مراجع گزرے، فقہا گزرے ہیں جنہوں نے فتوے دیے ہیں، جو مجتہد تھے، فقیہ تھے۔ ہم بے خبر تھے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اب پتہ چل گیا تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ایسا ہو گیا، کبھی ایسا کبھی نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ہمارے پاس فقہا کی بہت بڑی تعداد رہی ہے، اور بہت مشکل سے کوئی ایک پوری دنیا میں ایک فقیہ مرجع مانا گیا کہ بھائی سب طے کر لیں کہ یہی عالم ہے، ان کے سامنے کوئی نہیں۔ نہ آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ زمانہ آیا، نہ امام خمینی کے سب نے اس طرح مانا، نہ اس سے پہلے آیت اللہ بجردی، نہ اس سے پہلے آغا حکیم، اور نہ اس سے پہلے کسی بھی دور میں آپ جہاں دیکھ لیں، ایسا نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی مرجع رہا ہو، مراجع متعدد ہوتے رہے۔ ہم بے خبر تھے، اب خبر ہو گئی تو ہمیں لگتا ہے کہ اتنے زیادہ کیوں ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ متفق کیوں نہیں ہو جاتے نظریات پر؟ تو میں پوچھتا ہوں سائنسدان الگ الگ نظریات کیوں دیتے ہیں؟ ایک مریض کو دیکھتے ہیں ماہر ترین ڈاکٹر الگ نظریات کیوں دیتے ہیں؟ ایک کیس میں وکیل الگ الگ نظریات کیوں دیتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے ججز کی بینچ بنتی تو الگ الگ نظریات کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے نظریات الگ الگ ہوتے ہیں کہ یہ آزاد ہیں، ان کے پاس عقل ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کا علم اور ان کی عقل انہیں مجبور کرتی ہے کہ جو یہ صحیح سمجھ رہے ہیں وہی بتائیں۔ آپ اور ہم گھر میں زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے بچے ہوتے ہیں ہمارے، تو کیا سارے بچے اور ہماری بیوی چاہے کتنی آپس میں اچھے تعلقات ہوں، رشتے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن کیا ہر بات پر سب متفق القول ہو جاتے ہیں؟ گھر میں چند ارکان رہتے ہیں، تو بچے، بیوی، میاں، ماں باپ، بھائی بہن، لیکن کتنی جگہوں پہ نظریات ایک نہیں ہو پاتے، ایک سوچ نہیں بن پاتی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ضد ہوتی ہے، اپنی اپنی عقل ہے، اپنا اپنا علم ہے، اپنی اپنی سطح، اس اعتبار سے فیصلے کرنا ہے۔ تو اختلاف نظر تو اصل میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر نظریے سے اختلاف ختم ہو جائے تو جمود پیدا ہو جائے گا۔ جمود ہے ہی نہیں ہمارے ہر وقت اجتہاد ہے، سوچو، پڑھو، بڑھو۔ ہر شاگرد اپنے پچھلے استاد
آقا خوئی کے شاگردی تو آقا سستانی، امام خمینی کی شاگردی تو رہبر ہیں، آقا خوئی کے بھی شاید شاگرد ہیں. تو اب یہ ان سے اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے استاد سے اختلاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں تک ان کا علم آیا تھا کہ اس کی اگلی نسل میں آئے ہیں، اب یہ ان کے علم میں بھی کہیں کہیں اپنے عقل اور اپنے علم کے ذریعے ان کے نظریے سے اختلاف کر رہے ہیں. تو اختلاف نظر تو ایک فطری تقاضا ہے. ہر ماہر تمام علوم میں، فنون میں جو ماہرین ہوتے ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ. یقیناً آج کی گفتگو بہت ہی امپورٹنٹ، اور اس کو ہم دوبارہ بھی براڈ کاسٹ کرتے رہیں گے. بشر سے مدحت شاہ امم آسان تھوڑی ہے. میرے کلام میں سے 3 اشعار میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. بشر سے مدحت شاہ امم آسان تھوڑی ہے، سمندر ہو کسی کوزے میں ضم آسان تھوڑی ہے. واہ 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 واہ. نبی کو اور یہ آل نبی کو ہے شرف حاصل. نبی کو اور یہ آل نبی کو ہے شرف حاصل، اٹھے ہر ایک سے حق کا علم آسان تھوڑی ہے. اور یقین میرا خدا پر ہے، بھروسہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقین میرا خدا پر ہے، بھروسہ ہے محمد پر. یہ گردش توڑ دے میرا بھرم آسان تھوڑی ہے. آسان تھوڑی ہے. واہ واہ. گردش توڑ دے میرا بھرم آسان تھوڑی ہے. شفا آسان ہے یا دولت دنیا کا مل جانا. شفا آسان ہے یا دولت دنیا کا مل جانا. ملے اشکوں کے دینار و درہم آسان تھوڑی ہے. آسان تھوڑی ہے. میں اپنے ناظرین کا بہت ممنون ہوں، سامعین کا، جو اس وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ ایام ماہ رمضان کے پروگرام کو مسلسل ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور خوشخبری کا اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ کل سے یہ ہمارا پروگرام نہ صرف ہمارے چینل پر سارک پہ اور آپ کے انڈیا سے، بلکہ المہدی فاؤنڈیشن جو ہے ان کا المہدی ٹی وی جو ہے انہوں نے بھی ہمارے پروگرام کو نشر کرنے کی المہدی کہاں کا ہے جناب؟ المہدی کہاں کا ہے؟ یہ نیو یارک نیو جرسی فلیڈلفیا، ڈاکٹر سخاوت حسین سندراوی صاحب کا اپنا چینل جی، جہاں مجھے شرف حاصل ہے کہ میں وہاں بھی اینکرنگ کرتا ہوں کبھی کبھار، تو وہ کر رہے ہیں. دوسرا چینل ایک ہمارا نیو جرسی کا، بلکہ اسٹارٹ نیو جرسی سے ہے، مگر پورے عالم اسلام میں وہ جہاں سے بھی کسی کا پروگرام مذہب حقانیت کے لیے ہوتا ہے وہ اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. چینل 512 وہ بھی اس چینل کو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ اس کی پرومو پہ ہم ان کا بھی ٹائٹل ڈالیں گے. ہیوسٹن اور لاس اینجلس وغیرہ تک پہنچے آپ؟ نہیں جی یہ 512 جو ہے یہ وہاں جاتا ہے. اب ہم نے ریکویسٹ کی ہے ہادی ٹی وی، آپ کے جو اپنے حیدر ٹی وی، تو اب رمضان کے ایام میں اور سب بزی ہیں، تو ہمارے جب 2-3 پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں ہماری طرف کہ ویسے انشاءاللہ تو دیکھیں کوشش اپنی طرف کرتے ہیں. ہمارا مقصد پورے عالم تشیع تک پہنچانا ہدف ہے، اس کے لیے ہم سب مل کے اتنا وقت لگا رہے ہیں. کوشش کر رہا ہوں. آپ ان علاقوں کے اگر ان علاقوں کے ہمیں صرف ٹی وی کنٹیکٹ دے دیں تو میں 1989 سے 2003 تک گیا ہوں. بہت سے بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے. حقیقت یہی ہے کہ سب جو بچے جی انشاءاللہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج کے پروگرام میں اختتام پر پھر ہمارے تمام سامعین، ناظرین اور جو ہمارے ساتھ ٹیم کر رہی ہے ان سب کے لیے دعا خیر کریں. اور انشاءاللہ کل پھر ہم 2 بجے یو ایس اے ایسٹرن ٹائم کے مطابق حاضر ہوں گے. اور ہمارا خصوصی پروگرام اس ایام رمضان کے علاوہ جو بیچ میں جیسے جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہے اور امام حسن کی ولادت ہے، ایام امام جی، تو اس پہ سب پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ویل گیٹ اٹ. تو التماس دعا دعا کریں. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان ادرکنی الساعة العجل یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد